الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ تم فرماؤ اللہ ہی کی فضل پر، اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اس پر چاہیے کہ خوشی کرے، وہ ان کی دھن دولت سے بہتر ہے۔ میرے سنی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید میلاد النبی کے موقع ہے، بڑی خوشی ہے کہ دیوبندی جی ہمت کیے ہیں اور آئے، اور مصروفیت کی بنا پر بھی وقت زیادہ نہیں دے سکتا میں، اس لیے آپ تشریف لے آئیں اور چیدہ گفتگو اور حوالہ جات پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ بے فکر رہیں، حدیث اور قرآن اور معتبر کتابوں سے باتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ کا گروپ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں التماس کروں گا، عید میلاد النبی، یہ میلاد النبی کے کیا سمجھتے ہیں آپ عقائد بتائیں۔ الحمدللہ ہم مستحب عمل سمجھتے ہیں، اور یہ مستحبات میں سے ہیں، اور اس کا عمل اگر ثابت کرتے چلیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے، اور اس کو کوئی واجب یا فرض نہیں کیا ہے، لیکن اس پہ جو بدعت و شرک کا خرافات، واہیات، فتواجات عائد کرتے ہیں، اس پر حدیث اور قرآن کے خلاف ہے۔ یہ کہنے والے خود ہی گرفت میں پڑتے ہیں، اور سلف صالحین، ائمہ دین، صحابہ کرام طریقے سے ہٹ کر کے ایک جدید نئے انداز میں اپنا دین کو گڑھتے ہیں، اور میلاد کو بدعت و شرک بغیر شرعی فتوے کے، بغیر دلائل کے وہ سب بکتے ہیں۔ اس لیے افسوس، آپ آئیں اور اپنا دلیل پیش کریں، اپنا عقیدہ اظہار کر دیں۔ دیکھیے جناب، میں ممبران گروپ سے التماس کروں گا اس کا نام نہ بدلا جائے، اور عید میلاد النبی کے موقع پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ ان کا اعتراض بالکل بیجا ہے۔ اور عید میلاد النبی الحمدللہ خوشی کا پیغامات دیتے ہوئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جب ابلیس کو رونا دھونا آیا تھا تو یہ سبھی روتے دھوتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں خوشیاں تو سبھی منا رہے ہیں۔ بہرحال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ آیت نمبر 41، پارہ نمبر 12، سورہ ہود، سورہ نمبر 11۔ ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی، یعنی اس آیت میں اللہ رب العزت نے انبیاء کی ولادت کا ذکر کیا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا الحمدللہ قرآن اور حدیث سے میں ثابت کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ پاکستانی بھائی، آپ تشریف لائیں اور گفتگو شروع کریں، اپنا عقائد کا اظہار کر دیں، کرم ہوگا۔ جناب، آپ نے کہا ہے کہ عید کے تثنیہ اور جمع بتا دیں، آپ پڑھنے آئے ہو عید واحد، عیدین، تثنیہ، اور جمع اس کے کیا ہوتے ہیں؟ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 114، سورہ نمبر 15، سورہ نمبر 5 ہے، پارہ نمبر 7 میں دیکھیے گا۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ خان نعمت اترے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن عید منائیں، اور جہاں نعمت اترے تو وہ عید کا دن ہے نہ ہو، تعجب ہے۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور کہیں گے عید دو ہی ہے تو اس میں اتنی گرفت کروں گا کہ کھٹے کھڑی اور بستر گول ہو جائے گا۔ حدیث میں کثیرہ آپ کو میں دلائل دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ عیدوں کی عید، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں،
بڑی خوشی کا دن، مسرت کا پیغام لیتے ہوئے، اور وہابیت دیوبند جس کا انکار کر کے بدترین صحابہ، تابعین، طبع تابعین کا دشمن ہے، آپ نہ جائیں اس طرف، ہے نا؟ پاکستانی صاحب، آپ نے کہا تھا میں کل آؤں گا اور میرے پرسنل میں کہے کہ گروپ کھول دیجئے، میں نے گروپ کھول دیا. میری توجہ اس طرف نہیں تھی، میرے پاس بہت زیادہ گروپ ہیں اور بہت وقت کی قلت بھی ہے، بہی وجہ میں ہر ایک گروپ میں وقت دینے سے قاصر و خاسر رہتا ہوں. اور یہ گروپ میں آج ہیں تو آپ تشریف لائیں، کل وقت بھی دیا تھا لیکن مصروفیت زیادہ انسان کو ہی مجبوری ہوتی ہے جناب، تو آپ تشریف لائیں. ابھی بات کیے ہیں کہ میں آ رہا ہوں کہہ کے اب روح گردانی کر کے نہ بھاگے. اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا ہے نا نہ بنے، اللہ کا شکر گزار بندے بنے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام میں داخل ہو جائیں. تشریف لے آئیں. گروپ میں کوئی بھی فالتو پوسٹ نہ کرے، صرف ایک پاکستانی دیوبندی بات کرے گا، باقی کوئی بھی بیچ میں میسج نہیں کرے گا. بیچ میں کوئی میسج کرے گا تو میں اس کو ریموو کروں گا. حضرت علامہ مولانا اختر نظامی صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، تمام حضرات گفتگو کو اچھی طرح دھیان سے سنیں اور دیوبندی جو جواب دے رہے دیوبندی کی بات بھی سنیں، انشاءاللہ آپ کو حق واضح ہو جائے گا. جو بھی بیچ میں پوسٹر بازی کرے گا یا فالتو کوئی چیز بھیجے گا اس کو ریموو کر دیا جائے گا. کوئی بھی میسج بھیجنے پر اس کو ریموو کر دیا جائے گا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه او کما قال اللہ تبارک و تعالی. میرے تمام گروپ والوں، جیسا کہ مناظرے کا موضوع طے ہوا ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ خود موضوع منتخب کیا تھا مولانا اختر صاحب نے. اب چونکہ بجائے وقت ضائع کرنے کے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں. میری سب سے پہلے مولانا اختر صاحب جو بریلویوں کا مناظر ہے اس سے گزارش یہ ہے کہ اپنے موضوع کا آغاز کریں، اپنے بحث کا آغاز کریں اور اپنے عقیدے کا اظہار کریں اور اپنی دعویٰ کا اظہار کریں، کیونکہ موضوع ہے موضوع عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی موضوع پر بات ہوگی، اسی موضوع سے کوئی باہر نہیں جائے گا. آپ اپنا موضوع اور اپنا دعویٰ ثابت کریں اور اپنے دعوے کا بالکل اظہار کریں. دیکھیے جناب، آپ سے تو آپ کا مسلک تو میں جان چکا ہوں، آپ دیوبندی ہیں اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت سے تعلق رکھتے ہیں. میلاد شریف ایک مستحب اور مندوب عمل ہے جس کا ثبوت قرآن اور احادیث سے ہمیں ملتے ہیں، لیکن آپ لوگ اس کا انکار کر کے گویا کہ در پردہ قرآن کی آیتوں کا اور در پردہ احادیث کثیرہ کا انکار ہے، اور اس پہ آپ لوگ شرک و بدعت کا فتویٰ داغتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کے اکابرین اس کے متعلق لکھے ہیں، میلاد کے متعلق، کنہیا کا جیسے جنم دن ہوتا ہے ویسے ہی میلاد ہے کہہ کر کے استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین. اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. بہرحال قرآن اور حدیث سے ثابت کروں گا انشاءاللہ العزیز. آپ کا مکمل عقیدہ اظہار کر دیں، ہے نا، جس طریقے سے میں نے اپنے عقیدہ کا اظہار کیا. اور ہاں غور سے سنیے گا، الحمدللہ مسلمان دنیا کے ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، یوم ولادت کی عقیدت و احترام اور جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں. عید میلاد النبی کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا ہے، اور خوشی کا اظہار کے لیے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی اپنی فہم و بساط کے مطابق مختلف ذرائع اور طریقے استعمال کرتے ہیں.
جس میں جھنڈے لگانا، چراغاں کرنا، لائٹ کرنا، قرآن خوانی کرنا، نعت خوانی کرنا، درود و سلام اور سیرت طیبہ کا مجالس اور محافل کا انعقاد کرنا، منعقد کرنا، لنگر تقسیم کرنا، کھانا تقسیم کرنا، گلیوں اور بازاروں کو سجانا وغیرہ ان امور میں شامل ہے نا۔ اور جس میں ڈھول تاشے ہوں، جس میں ناچ گانا ہو، منہیات سے ہم لوگ روکتے ہیں، اور جو ناجائز کام ہوتے ہیں، خرافات ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ حرام سمجھتے ہیں اور اس سے روکتے ہیں۔ رہی بات کہ نفس میلاد شریف، تو یہ ایک مندوب اور مستحب عمل ہے جس کا انکار کرنے والا بھی ظالموں میں شمار ہوتا ہے، اور عداوت رسول اس سے جھلکتی ہوئی اور ٹپکتی ہوئی دشمنی رسول صاف ظاہر ہوتے ہیں۔ جناب آپ اپنا عقیدہ بیان کر دیں، میلاد شریف کو آپ لوگ کیا کہتے ہو اور کیا سمجھتے ہو، اور کیوں آپ لوگ اسے روکتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کے نزدیک حرام اور شرک کہنے کے لیے کوئی دلیل ہے؟ وہ بتا دیں، اپنا عقیدہ اظہار کریں۔ یعنی آپ پوچھ رہے ہو یہ نام کب رکھے گئے؟ یعنی تم سرکاری غوث پاک علیہم الرضوان کے دور میں تھے شاید، کہ کون نام رکھا، کتنے نام رکھے، جو چاہے جتنے نام رکھے، جسے اللہ اور اس کے رسول منع نہ کریں، اور روکنے والے آپ کون ہوتے ہیں یار؟ چاہے جتنے نام رکھیں، اس کی مرضی ہے یا ان کے غلاموں کی مرضی ہے نا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ اس موضوع میں یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ مدعی ہیں، کیونکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستحب ہے، اور ہم اس کے منکر ہیں، اور حدیث کے مطابق قاعدہ یہ ثابت ہوا کہ ہیں، اور ہم اس کے منکر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستحب ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ جی جناب، میں عقیدہ ثابت کروں گا، میں اپنا عقیدہ اظہار کر دیا ہے، آپ اپنا عقیدہ اظہار کر دیں، آپ صرف گول مول کر کے پار نہ ہوں، آپ اپنا مکمل عقیدہ اظہار کریں۔ آپ منکر ہیں کہیں تو منکر آپ انکار کرتے ہو کس وجہ سے؟ آپ حرام جانتے ہو یا شرک جانتے ہو یا بدعت جانتے ہو؟ بعد میں اپنے دلائل شروع کر دوں گا اور آپ کے سامنے ظاہر و باہر کر دوں گا۔ رہی بات، آپ مکمل اپنا عقیدہ بتا دیں جناب، صرف یہ کہنے سے نہیں چلے گا کہ ہم انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں، ایسا کہنے سے کام نہیں چلتا، اس میں گول مول نہ رکھیں، اپنا عقیدہ ظاہر کر دیں، کھل کے بولے، ڈرے نہیں، جھجکے نہیں۔ میں نے ایک حدیث سے اصول آپ کو بتایا، اور مناظرے کے اصول ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ حدیں ہوتی ہیں، اس حدیں اور شرائط اور اصول میں رہ کر مناظرہ کیا جاتا ہے، کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بطور اصول کافی نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول ہمیں بتا دیا کہ البینۃ علی المدعی، جو مدعی ہے، جس چیز میں جو بھی دعویٰ کرتا ہے اس کو پہلے گواہ لانے ہیں، پہلے مدعی کی باری ہے، آپ مدعی ہیں اس لیے پہلے آپ کی باری ہے، آپ اپنی مدعا کو ثابت کریں، اور پھر پہلے آپ اپنے مدعا کا اظہار کریں، اظہار کے بعد اس بات آپ کے ذمے ہے، اور پھر اس بات کا انکار ہمیں ذمے ہے، پہلے آپ کی ذمہ داری ہے اس حدیث کے بنا پر، اس لیے آپ اصول کی خلاف ورزی نہ کریں، اور مدعی ہونے کے بنا پر آپ کو اپنا عقیدہ پہلے اظہار کر کے اس کو ثابت کرنا ہے۔ جی جناب، پتہ ہے، صرف آپ کا عقیدہ بتا دیں، آپ صرف اتنے کہنے سے نہ رکیں، نہ بچیں، اپنا عقیدہ ظاہر کریں یار، صرف انکار ہم منکر ہیں میلاد کے کہنے سے نہیں چلے گا،
آپ اس کو شرک جانتے ہیں یا بدعت جانتے ہیں یا خرافات جانتے ہیں، کھل کے بولیں۔ ہم نے میلاد شریف کو اجر و تحسین مانتے ہیں، ہم شکر گزار اور الحمدللہ اس سے ثابت کریں گے ہم، ہے نا، بے فکر رہیں۔ تو آپ انکار کرتے ہو تو کیوں انکار کرتے ہو جناب؟ آپ کا عقیدہ کھل کے بتا دیں، کیوں ڈھکی چھپی بات کرتے ہیں یار؟ سنی وہ ہے جو اپنا عقیدہ ہمیشہ ڈنکے کے چوٹ میں بیان کرتا ہے، واللہ بتاتے ہیں، لیکن آپ لوگ اپنا عقیدہ چھپاتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر ڈر ہے اپنا عقیدہ بتا دیں گے تو دلائل کی دنیا میں دین میں تارے نظر آنے لگیں گے۔ کیا اس لیے نہیں بتا رہے ہو؟ بتاؤ اپنا عقیدہ کہ میلاد النبی سے انکار کیوں آپ کو؟ کیا بدعت یا شرک یا خرافات یا واہیات کیا سمجھتے ہو؟ وہ صرف بتائیں، اس کے بعد دلیل لینی شروع کر دیں یہ اختر نظامی انشاءاللہ العزیز۔ جناب جلدی وقت کو ضائع نہ کریں، اپنا عقیدہ ظاہر کر دیں۔ آپ انکار کرتے ہو تو جائز اور ناجائز و حرام و بدعت شرک کیا جانتے ہو وہ صرف بتائیں اور پھر اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس کے اندر یہ کہہ چکا ہے میلاد منانا ناجائز و حرام ہے، یہ کہہ چکے ہیں۔ آج جو ہے یہ کہنے سے گریز کر رہے ہیں، بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج اسے یہ بچ نہیں پائے گا، جدھر بھی گھمائیں گھوم پھر کے ہم اسی جگہ پر آنا ہے۔ میلاد کو ناجائز کہنے کا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ہم اپنا عقیدہ نہیں چھپاتے اور نہیں ڈرتے ہیں، لیکن بات کرنے اور مناظرہ کرنے کے اصول ہوتے ہیں۔ میں ان اصولوں کے دائرے میں رہ کر آپ سے بات کر رہا ہوں کہ البینۃ علی المدعی، آپ مدعی ہیں، پہلے آپ کو اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہے کہ آپ کے عقائد میں اور آپ کے مسلک میں عید میلاد النبی کی حیثیت کیا ہے، اور اس کا یہ تو اظہار ہے۔ اس کے بعد آپ کو اس بات بھی آپ کو کرنا ہے پہلے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں مستحب یا جائز ہے، اس کے دلائل یہ ہیں۔ پہلے آپ کو اپنی دعویٰ کا اظہار کر کے اس کا اثبات کرنا ہے، پھر میرا کام ہے کہ میں آپ کے اس اظہار اور اس بات کو رد کروں۔ یہ ہوتا ہے مناظرے کے اصول، ایسے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصول پر آپ عمل کرتے ہوئے مدعی ہونے کے بنا پر پہلے اپنے عقیدے اور مسلک کا اظہار کر کے اس کا اثبات کریں، پھر میں بات آگے بڑھاؤں۔ جناب دیوبندی جی، یہ شیخ جلال الدین صاحب پوسٹ کیے ہیں جو آپ کے تحریرات ارسال اس میں موجود ہے، اور آپ کا عقیدہ حرام و ناجائز کا مجھے نظر آئی۔ کیا آپ اس سے متفق ہیں، حرام و ناجائز سمجھتے ہیں؟ تو آپ کی یہی عقیدہ ہے؟ آپ کو جلال الدین صاحب کے اس پوسٹ پر نظر پڑنے کی ضرورت بھی نہیں تھی حضرت، کیونکہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں منکر ہوں، اور منکر میں یہ ساری باتیں جب آ جاتی ہیں تو آپ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو شاید منکر کے الفاظ سے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اور دوسری بات کہ میں اپنے صحیح مسلک اور صحیح عقیدے کا اظہار بعد میں کروں گا۔ اگر میں پہلے کرتا ہوں تو یہ اصول مناظرہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اصول کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ مدعی ہیں، پہلے آپ اپنی دعویٰ کا اظہار و اس بات کریں گے، پھر اس کے بعد میں آپ کے اظہار و اس بات کو رد کر کے اپنے مسلک اور اپنے جو میں منکر ہوں اس میں منکر کو اپنے انکار کو دلائل سے ثابت کروں گا، اور آپ کے اظہار و اس بات کے دلائل کو بھی قطع کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہوتے ہیں مناظرے کے اصول۔ آپ پہلے مدعی ہیں، پہلے آپ اپنا دعویٰ ثابت کریں کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، اور عید میلاد النبی جو ہے آپ کس حیثیت کو مانتے ہیں، اور اس حیثیت کے لیے اس کے آپ کے پاس دلائل کون کون سے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ قرآن و حدیث اور فقہ وغیرہ سے میں ثابت کر سکتا ہوں، تو آپ کو وہ دلائل دینے ہیں، اگرچہ آپ کو ایک ایک کر کے دلائل دینے پڑے، آپ کو وہ دینے ہیں، اس کے بعد میرا کام ہے۔ جناب دیکھیے، آپ کا عقیدہ حرام و ناجائز کا ہے، اور اصول سکھا رہے ہیں اور پہاڑا پڑھ رہے ہیں، رو دھو رہے ہیں۔ قرآن مجید میں فبشرناها باسحاق من وراء اسحاق یعقوب، پارہ نمبر 12، سورہ نمبر 11، سورہ ہود، آیت نمبر 71۔
ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی، اس میں نبی کے پیدائش کا ذکر کر رہا ہے، ولادت کا ذکر کیا، مولود کا ذکر کیا۔ اسی طرح ان اللہ یبشرک بیحییٰ، آیت نمبر 39، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں دیکھیے گا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا، اس میں بھی نبی کے ولادت کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت آیت نمبر 45 پارہ نمبر 3 آل عمران سورہ نمبر 3 میں اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کا جس کا نام مسیح مریم کا بیٹا ہے۔ اسی طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزبان عیسیٰ علیہ السلام سنیں، قرآن اعلان کرتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ، اسمہ احمد، اس کا آیت 6 پارہ نمبر 28 سورہ صافہ سورہ نمبر 41، اور وہ رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اس کا نام احمد ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں کیا کرتے تھے، جس کو قرآن نقل کیا ہے۔ اگلی وائس میں کوئی بھی بیچ میں پوسٹ کرے گا اس کو ریموو کیا جائے گا۔ ہاں جناب، اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ، ہے نا، پارہ نمبر 3 آیت نمبر 41 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا ذکر، میلاد کا ذکر اس آیت میں بھی ہمیں ملتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیت نمبر 15 پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ سورہ نمبر 5، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آیت نمبر 45 پارہ نمبر 22 سورہ احزاب سورہ نمبر 33، بے شک ہم نے تم کو بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آیت نمبر 107 پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت بنا کر۔ اگلی وائس میں ہاں جناب سنیں، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، آیت نمبر 56 پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آیت نمبر 128 پارہ نمبر 11 سورہ توبہ سورہ نمبر 9، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے مسلمان پر کمال مہربان۔ اسی طرح یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، آیت نمبر 175 پارہ نمبر 6 سورۃ النساء سورہ نمبر 4، اور اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی۔ اس میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا میلاد کا ذکر کیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی قسم بھی ارشاد فرمائی ہے، دیکھیے گا ووالد وما ولد، آیت نمبر 3 پارہ نمبر 30 سورۃ البلد سورہ نمبر 90، قسم ہے تمہارے پاس ابراہیم کی اور قسم ہے مولود کی، یعنی اس کی اولاد کی تم ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ولد سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسے تفسیر مزیدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264، الکشاف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 255 میں موجود ہے۔ افسوس، صد افسوس، پہلے آپ نے اپنے دعویٰ کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ آپ کے دعویٰ کے اظہار
پر ہی مکمل موضوع منتخب ہونا تھا، کیونکہ جو آپ کا بریلویوں کا اور ہم دیوبندیوں کا اختلاف ہے، اگر آپ اپنے دعویٰ کا اظہار کرتے تو وہ اختلاف بالکل واضح اور ظاہر ہو جاتا، اور اس کے بعد موضوع بالکل چٹا واضح ہو جاتا کہ اب موضوع بالکل کیا ہے، کیونکہ تناقض کے لیے موضوع کا ایک ہونا شرط ہے۔ دوسری بات کہ آپ نے عید میلاد النبی کی اس بات پر قرآن کی آیات پیش کی، وَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ، اور اسی طرح بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ، اور اسی طرح وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ وغیرہ، اور آپ نے لفظ بیان کیا اسی طرح کا، یعنی آپ اس